ہیلو السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہماری آج کی پہلی اسٹوری کی طرف۔ کہتی ہیں کہ میری عمر 29 سال کی ہے۔ کہانی کچھ لمبی ہے مگر میری زندگی پر مبنی ہے۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میری دادی کی والدہ سے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے جنات کے بچے مر گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے میری دادی کے والدہ کے کتنے ہی بہن بھائی بھی مار دیے تھے، اور جو بچ گئے تھے ان میں بھی جنات کے اثرات موجود ہیں۔ جیسا کہ میری دادی اور ان کی بہنوں میں حاضری ہوتی ہے، اور جو ان کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں تو اپنی شادی تک بالکل ٹھیک رہی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن شادی کے بعد میں نیند میں ڈر جایا کرتی تھی، اور جب ڈر کر اٹھتی تھی تو میرے کان میں آواز آتی تھی کہ ہم تمہیں لے جائیں گے، جس سے میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کیونکہ اب آواز کے ساتھ ساتھ مجھے وہ دکھائی بھی دینے لگے تھے۔ ایک دن رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ہم لوگ سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں، یہاں پر 2 کمرے ہیں اور باقی سب اوپن ہیں، اور اس وقت گرمیوں کے دن تھے اور ہم سب باہر سو رہے تھے۔ میں نے صحن میں ایک چڑیل دیکھی جو کچھ کھا رہی تھی۔ میں 1 سیکنڈ کے لیے ادھر ہی اسٹک ہو گئی، اور جب اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو مجھے وہیں کچھ ہوا کیونکہ وہ مجھ پر اٹیک کرنے آ رہی تھی۔ مگر جو میرے ساتھ جنات تھے ان کو نقصان پہنچایا تو انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کے بعد ہر جگہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کبھی رات کو آنکھ کھلتی تو پانی گرنے کی آواز آتی، اور جب میں جا کر دیکھتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر پانی گرنے کی آواز مسلسل آتی رہتی۔ پھر ایک دن میرے ہسبینڈ کو ایک بابا کا پتہ چلا اور مجھے وہاں لے کر گئے۔ میں نے خود بھی پڑھائی کی اور میرا کافی ٹائم تک ان سے علاج چلتا رہا۔ کافی ٹائم تک مجھے میرے ہسبینڈ برے لگنے لگے، میرے پیرنٹس سب برے لگنے لگے۔ وہ بابا مجھے نماز پڑھنے کو کہتا، وظیفہ پڑھنے کو دیتا، یہاں تک کہ میری دلچسپی اس علم کو حاصل کرنے میں لگ گئی۔ اسی کے چلتے میرے ہسبینڈ بیمار رہنے لگ گئے۔ ٹیسٹ میں ان کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میرے ہسبینڈ کے دوست جو مولوی تھے تو میرے ہسبینڈ نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے پڑھائی کی تو پتہ چلا وہ بابا جی خود کروا رہے تھے کیونکہ ان کا دل مجھ پر آ گیا تھا، اور وہی مجھے میرے ہسبینڈ سے دور کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، اور ہسبینڈ پر کالا جادو کروا کر انہیں مارنا چاہتے تھے۔ اور ہم خود اتنے بیوقوف تھے کہ اپنے ہی گھر میں خود کو تعویذوں سے بھر دیا تھا۔ اور جب سب سامنے آ گیا تھا تو ہم نے یہ سب چھوڑا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اور جب میری امی کو یہ سب پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوئیں کہ انہیں کیوں نہیں بتایا۔ وہ بابا کے مطابق مجھے شیطان اور کالی ماتا کو سونپ چکے تھے۔ ایک دن میری امی کو کسی عورت کا پتہ چلا جن پہ حاضری ہوتی ہے اور وہ یہ سب علاج کرتی ہیں۔ ان کے پاس جا کر اب میں کافی ٹھیک ہوں، مگر اس علاج میں میرے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ میں اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگی بھی ہوں۔ یہ سب جب وہ عورت میرا علاج کرتی تھی تو حاضری کے وقت ہوتا تھا، اور مجھے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں کچا گوشت اور ایسی بہت سی چیزیں کھایا کرتی تھی، اور اب شکر ہے اللہ کا کہ اب ٹھیک ہوں، مگر اندر سے میں اب ختم ہو چکی ہوں۔ بہت سی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ وہ بابا آج بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، آئے دن مجھ پر کوئی نہ کوئی چیز چھوڑتا رہتا ہے جو کہ مجھے اندر سے توڑتی ہے۔ میری اولاد بھی نہیں ہو رہی کیونکہ مجھ پر بہت سخت عمل کیا تھا، لیکن وہ عورت پڑھائی کرتی رہتی ہے اور سب ٹھیک رہتا ہے۔ آخری بات زندگی میں کبھی کسی بابا کے پاس نہ جائیں۔ خیر، آئی ہوپ آپ کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری اگلی سٹوری میں کہتی ہیں، میرا نام ثنا ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں لاہور سے ہوں۔ یہ میری اور میری فیملی کی آپ بیتی ہے اور یہ سب ہم آج تک فیس کر رہے ہیں۔ میں کچھ انسیڈنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو کہتی ہیں کہ ہماری فیملی میں 6 لوگ ہیں، ہم 4 بہن بھائی اور ماما بابا۔ ماما بابا اور باقی فیملی والے میرے ددیال والے اکثر ذکر کرتے ہیں، جب میں 5 سال کی تھی تو میری دادوں کے گھر کے سامنے والا درخت جو میرے دادا نے بہت پہلے لگایا تھا، اس کو دیکھ کر دادو بہت پینک کر جایا کرتی تھیں اور زور زور سے روتیں اور اپنے بال کھینچ کھینچ کر رویا کرتی تھیں اور بیمار ہو جایا کرتی تھیں۔
میرے چھوٹے چاچو بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ مجھے کافی دم درود کے لیے لے کر جایا کرتے تھے۔ ہماری دادوں کے گھر سیکنڈ پورشن میں ہماری فیملی رہتی تھی۔ میرے پاپا بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جو میری بڑی بہن ہے وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہے، اسے ہمارے پورشن میں جو سیڑھیاں تھیں جو چھت کی طرف جاتی تھیں اور بیڈ روم سے اٹیچ بھی تھیں، اسے وہاں کوئی کھڑا نظر آتا تھا۔ ابھی آلموسٹ روز ہونے لگا تھا۔ روز رات تقریباً 2:30 سے 3 کے درمیان چیختے ہوئے اٹھ جاتی تھی اور صرف سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ وہاں کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماما نے کہا کہ چھوٹی بچی ہے، خود سے کہانیاں بناتی ہے اور ڈر جاتی ہے، تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ ایک دفعہ میں نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ میری دوست ہے، اگر میں اس کو بلاؤں گی تو وہ آ جائے گی۔ تو میں نے اس کا مذاق بنانے لگی اور ہنسنے لگی کہ آج رات اس کو بلانا، میں بھی اس کو دیکھوں گی۔ ہم 10 سے 12 سال کے تھے۔ اس نے 2:30 سے 3 بجے کے بیچ میں مجھے اٹھایا اور خاموشی سے اشارہ کیا کہ سیڑھیوں کی طرف دیکھو۔ میں نے جیسے ہی دیکھا کہ سیڑھیوں کے بیچ میں کوئی کھڑا ہے جو صرف چیسٹ تک نظر آ رہا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن اس کا منہ بہت کالا تھا، اس کے فیچرز بھی کلیئر نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھ پر عجیب سی وحشت ہوئی۔ میں نے فوراً چیختے ہوئے چادر میں منہ چھپا لیا اور مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ اس رات میں اور میرے پیرنٹس سو نہیں سکے۔ اب جیسا کہ ہمارا واش روم چھت پر تھا، ہمارے پورشن میں کوئی بھی واش روم نہیں تھا، بلکہ نیچے دادوں کے پورشن میں ایک واش روم تھا۔ رات میں ہم وہیں جایا کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میری بہن نے بتایا کہ اسے واش روم جانا تھا۔ اس نے سوچا مجھے بھی جگا دے اور ساتھ لے جائے تاکہ اس کو ڈر نہ لگے۔ وہ کہتی کہ تم میرے ساتھ سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگانے کے لیے تمہارے فیس پر تھپ تھپایا، تمہارا فیس سفید ہونا شروع ہو گیا، بہت سفید، اور جیسے جیسے میں تمہیں ٹچ کر رہی تھی تمہارے فیس پر نیلز کے نشان بننے شروع ہو گئے اور ان میں سے جیسے خون آنے لگا۔ میں نے ماما کو جگانا چاہا لیکن ماما نہ اٹھی، تو میں نے تمہیں ہلایا اور تم نے ایک دم آنکھیں کھولی اور میرے اوپر حملہ کر دیا جیسے مجھے آج ہی نوچ لوگی۔ میں نے چیخنا چاہا پر میں چیخ نہ سکی اور اس چیز کا چہرہ بدلتا گیا اور بہت خوفناک ہوتا گیا۔ میری آنکھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائیں گی، اور پھر وہ اچانک سے میری چیسٹ پر سے غائب ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ مما مجھے ہلا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ یار آئی ہیٹ جو پیرنٹس اپنے بچوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، انہیں کچھ نظر آتا ہے اور ان کو وہم سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ خیر، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ایسی مزید سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، مجھے دیں اجازت۔